پہ اینڈ پر ایک بات عرض کروں. آئیے جو ہوا سو ہوا, جو ہوا سو ہوا. تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے, میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں, اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے اور اللہ کی شان دیکھو. اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا. امام غزالی نے ان کا ذکر کیا, اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا. ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں. خوف خدا کی برکت کیا ہے, عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے. حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے ان سب خواتین کا, مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں, اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں. بہنیں توجہ سے سن رہی, مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں. بس اتنا یاد رکھنا, یہ کسی کے دل کی فریاد ہے, یہ کسی کے دل کی صدا ہے. خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے عمل کر لو, توبہ کر لو, پلٹ جاؤ, اللہ کے خوف سے رو لو. فلمیں, گانے, غزلیں, موج مستی سب چھوڑ دو. یاد رکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو, انجوائے نہ کرو. اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا. بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو, حرام مت کرو, حرام سے بچ جاؤ اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو, جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. اللہ اکبر. کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کئی کتابوں میں ہے اور اس کا مفہوم پیش کر رہا تھا. ایک خاتون تھی, اس کا نام تصوف کی کتابوں میں شعوانہ بتایا گیا ہے اور یہ خاتون بڑی بے باک تھی. خدا نے بلا کا حسن عطا کیا تھا, بڑی خوبصورتی عطا کی تھی. اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اس کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اس کے ہونٹ نہیں ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں, اس کے رخسار یوں لگتے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو, اس کی آنکھیں نہیں کیا تھی بلکہ نرگس کے پھول, اس کے سر کے بال کیا تھے یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا, اگر دھیرے چلے تو یوں لگے جیسے ساون بھادو میں کوئی مورنی چل رہی ہے اور اگر تیز چلے تو یوں لگے پوری شوقی کے ساتھ کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے. ایسا حسن جمال تھا, اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. حسن کی ملکہ تھی, حسین و جمیل تھی, قدرت نے حسن بھی دیا تھا اور اس کے بعد پاکپن, چلچلپن اور شوقی اس کی اپنی طبیعت اور مزاج میں تھی. کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی ایسی محفل نہ تھی جس میں شعبانہ کی شرکت نہ ہو, اور کبھی کوئی مر جاتا تو وہ لوگ اتنے زیادہ نقال اور ایکٹنگ باز لوگ تھے کہ کوئی مر جاتا تو رونے کے لیے بھی یہی لوگ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو خوب روتے رلاتے تھے. ہنسی کی محفل میں یہ, غم کی محفل میں یہ, ایک دن اپنی ٹرکی اور رومی کنیزوں کے ساتھ, اس لیے کہ خدا نے بہت نواز دیا تھا. اور ایک بات یاد رکھنا, دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قدرت دولت تو دوستوں کو بھی دیتی ہے اور دشمنوں کو بھی دیتی ہے, لیکن اپنی معرفت صرف اللہ دوستوں کو عطا کرتا ہے. اللہ کے اپنے دوستوں کے سوا معرفت کسی اور کو عطا نہیں کرتا. نیکیوں کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جس سے قدرت راضی رہتی ہے, جس سے اللہ راضی رہتا ہے انہی کو توفیق عطا کرتا ہے. ورنہ مکان, زیورات, گھر اور یہ دنیا کی آسائش تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے. اللہ کی شان حسن تھا, جمال تھا, باغپن تھا, شوخی تھی اور اس کے بعد دولت بھی بہت تھی. رومی اور ٹرکی کنیزوں کے ساتھ, اپنی ترک اور رومی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ کسی خانقاہ سے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے. اس بزرگ کو جن کی خانقاہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی ابو صالح مری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اپنے زمانے کے بڑے پر اثر وائز تھے, بہت اثردار واعظ فرماتے تھے, نصیحت کرتے تھے. جب آپ واعظ اور نصیحت کرتے تھے لوگ اللہ کے خوف سے رونے لگتے تھے, لوگ خدا کی خشیت سے رونے لگتے تھے, آہو بکا کرنے لگتے تھے, لوگ توبہ کرنے لگتے تھے, لوگوں کی زندگیاں پلٹنے لگتی تھی, لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے. بہنوں یاد رکھنا, جب قدرت کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تو ایسی محفلیں بہانہ بن جاتی ہے, بدلنے کا ایسی محفلیں بہانہ بنتی ہے. خدا کرے آج کی محفل بھی ہمارے بدلنے کا بہانہ بن جائے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا آہو بکا کی آواز آ رہی ہے. شعبانہ نے یہ کہا, حیرت ہے, غصے میں آ گئی اور تنزن کہنے لگی ہمارے بغیر کون سی محفل سجی ہے. اور ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ذرا خبر لاؤ ہو کیا رہا ہے. ایک کنیز گئی, محفل میں ایسا پر اثر بات چل رہا تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. وہ وہاں گئی اور وہیں کی ہو کر کے رہ گئی. اس نے پھر تھوڑی دیر گزری, جب وہ کنیز
نہ آئی تو دوسری کنیز کو بھیجا, اور جب دوسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بیٹھی, وہ بھی باز میں گم ہو گئی اور وہ بھی لوٹ کر نہ آئی تو تیسری کنیز کو بھیجا, اور جب تیسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بھی لوٹ کر نہ آئی تو اس نے چوتھی کنیز کو بھیجا. چوتھی کنیز گئی اور جلدی سے اس سے پہلے کہ باز کا اثر اس پر ہوتا وہ دوڑ کر کے آئی, اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ مالکہ وہاں تو کوئی واز کر رہا ہے اور اس کے بعد سے لوگ اللہ کے خوف سے رو رہے, خدا کی خشیت سے رو رہے, اپنے اعمال پہ آنسو بہا رہے. شہوانہ نام کی یہ نوجوان لڑکی نے مذاق اڑانے کے لیے اور اس بزرگ کی گفتگو کا اور ان کی پراثر گفتگو کا مذاق اڑانے کے لیے اس میں وہ داخل ہوئی. کسی کہنے والے نے کہا تھا نہ کسی کے اشک پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. اللہ اکبر. کسی عاشق مزاج اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے, عشق کے حق میں ڈوبے ہوئے, کسی کی گفتگو کا مذاق اڑانے کی نیت سے شابانہ نام کی بے باک لڑکی چلی ہے, لیکن جب جیسے ہی گئی ہے اللہ اکبر ان کی گفتگو کا اثر سیدھے اس لڑکی کے دل پہ ہوا. دل پہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر, وہ بھی زار زار رونے لگی. گفتگو کے اندر جب وہ رونے لگی, محفل مکمل ہوئی. ابو صالح مری سے اس نے کہا شیخ کیا اللہ مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کرے گا؟ کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ کیا میری بھی بخشش ہوگی؟ یاد رکھنا زندگی میں کسی مقام پر پہنچ کر انسان سوچتا ہے کیا مجھ جیسے پاپی کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے مجرم کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے ناکاراؤں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ مگر یاد رکھنا میرے اللہ کی شان بڑی ہے. اللہ اکبر. میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کے علم کی حد نہیں ہے تو اس کی محبتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی رحمتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی شفقتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی بخششوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کے اللہ اکبر کرم کی بھی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے تصور اور تخیل سے باہر ہے اس کے انعامات, اس کے کرم, اس کا رحم. بہرحال اللہ اکبر. شہوانہ نے بڑی سادگی سے روک کے دیکھا حضرت میری بخشش ہو جائے گی. فرمایا کیوں نہیں بیٹی, ضرور تیری بخشش ہوگی. اس نے کہا کہ میرے گناہ تو آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں, میرے گناہ تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. بزرگ نے کہا بیٹی تیرے گناہ آسمان اور زمین سے بڑے ہوں یا ذرات سے زیادہ ہوں یا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں, بیٹی سن لے, اگر تیرے گناہ شہوانہ نامی اس آوارہ لڑکی سے بھی زیادہ ہو اللہ تیری اس وقت بھی مغفرت کر دے گا. اللہ اکبر. شہوانہ نے ابو صالح مری سے جب اپنا نام سنا کہ اگر شہوانہ سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہوں اللہ اس وقت تیری مغفرت کر دے گا, سننا تھا. روتے روتے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی, اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت آپ جانتے ہیں شہوانہ کو, شہوانہ کوئی اور نہیں ہے حضرت, شہوانہ میرا ہی نام ہے حضرت, میں ہی وہ گنہگار لڑکی ہوں جس کے گناہ کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد اس بزرگ نے فرمایا اچھا تم ہی شہوانہ ہو. اللہ اکبر. پھر اس خاتون نے حضرت ابو صالح مری کے ہاتھ پر سچی توبہ کی, اور سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر اس کی زندگی میں انقلاب آیا, دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی, دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا. اس کے بعد شہوانہ کی زندگی بدل گئی. یہ سوچ کر لوگ میرے گناہ کی مثال دیتے ہیں, لوگ میرے گناہ کو جو بطور مثال واز میں پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بدلی ہے تو ایسی بدلی ہے سارے قیمتی کپڑے تقسیم کر دیے, سارا مال تقسیم کر دیا, زیورات اتار کر غریبوں میں تقسیم کر دیے, کنیزوں کو آزاد کر دیا, اور سب کو چھوڑ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی. اور 40 سال کم و بیش اس خاتون نے بھی اللہ کی عبادت کی. اللہ اکبر. اور اتنی عبادت کی کہ اللہ اکبر بس اس کو ایک ہی کام تھا, اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتی رہتی تھی. لوگ کہتے تھے شہوانہ ذرا بس بھی کرو, تو شہوانہ کہتی تھی اگر میں نے گناہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی مجھے اللہ کے خوف سے رونا تھا, لیکن پہلی زندگی میری گناہوں میں کتنی گزری. اور اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا شہوانہ اتنا نہ رویا کرو, بہت ساری ولیاں روتے روتے نابینا ہو گئی ہے. تو شہوانہ کہا کرتی تھی مجھے رونے دو, میں اندھی ہو جاؤں مجھے پسند ہے, مگر یہ آنکھیں جہنم میں جلے مجھے یہ پسند نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, جسم اور روح کا رشتہ ان قریب ٹوٹنے والا ہے.
کوئی نہیں بچ سکے گا موت سے, کوئی آج کوئی کل. اللہ تم سب کو ہم سب کو لمبی عمر دے اپنے محبوب کے صدقے. مگر قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی وہاں موت آ کر کے رہے گی. جلد موت آنے والی ہے, اس لیے اللہ کا خوف دل میں بسا لو, خدا کی خشیت دل میں بسا لو, اپنی زندگی کو تبدیل کر لو. آج کی اس محفل میں توبہ کر لو. اور میری گزارش ہے جس سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو میری بہنوں, کوشش کرو آپ بھی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ, اپنے بچوں کو بھی جوڑ دو. اس لیے کہ آج ہمارے بچے اگر کسی صحیح تنظیم, صحیح تحریک, صحیح رہبر کا ساتھ نہ لے سکیں تو یاد رکھنا بے دینی کا دور ہے, گناہوں کا دور ہے, الہاد کا دور ہے, جرائم کا دور ہے. بچیوں کو بھی تحریک سے جوڑیے, سنی دعوت اسلامی سے, اور آپ خود بھی جڑیے, اپنے بچوں کو بھی جوڑیے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی سے جڑنے کے بعد زندگیوں میں انقلاب آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. بلکہ آپ نے خود اس محفل میں آ کر محسوس کیا ہوگا, آپ کے دل کے اندر یقیناً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے آثار ظاہر ہوتے ہوں گے. ابھی مزید انشاءاللہ محفل آگے چلتی رہے گی. میری گزارش ہے توبہ کریں, استغفار کریں. آج یوم الجمعہ بھی ہے, سید الایام ہے, آج توبہ کی قبولیت کا دن بھی ہے. اپنے اللہ کو منائیں, اپنے اللہ کو راضی کریں, اپنے اللہ سے دوستی کریں, اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور توبہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے, معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر خشیت ربانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رسول اللہ پاک کی محبت میں, اس کے محبوب کے عشق میں رونے والا دل عطا فرمائے, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے.